کس طرح اس وظیفے نے میری لائف کو بدلا، کس طرح میں نے یہ وظیفہ پڑھا، کیا طریقہ کار ہے، کس طرح صرف ایک ہی دن کے عمل سے میری زندگی میں وہ سب ہوا جو ناممکن تھا۔ تو آج کے اس وظیفے میں آپ کو بتاؤں گی کہ یہ وظیفہ کر کے آپ ناممکن کو ممکن بنا سکتے ہیں۔ جی ہاں، یہ بالکل سچی بات ہے اور میری اپنی لائف کے میرا اپنا ایکسپیرینس ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں کہ کس طرح ایک ناممکن کام کو میں نے اس وظیفے کے عمل سے ممکن کیا، اور وہ بھی صرف ایک دن کے اندر۔ میں آپ کو یہاں پر بتاتی چلوں کہ میرے ساتھ ایک بہت بڑا مسئلہ ہو گیا تھا، تو جس کے بعد میں نے یہ وظیفہ پڑھا اور الحمدللہ پہلے دن ہی مجھے کامیابی ملی۔ تو السلام علیکم، کیسے ہیں مائی یوٹیوب فیملی؟ آئی ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں، خیریت سے ہوں۔ تو آج جو وظیفہ میں شیئر کرنے جا رہی ہوں نا، بہت ہی پاورفل وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کی بدولت نا ایسا کام ہوا ہے جو ممکن ہی نہیں تھا، ٹھیک ہے؟ میں بار بار آپ کو یہ کہہ رہی ہوں۔ اور ہاں، دوسری بات یہ ہے کہ میں نے اس کے ساتھ ساتھ 3 چیزیں اور کی تھیں۔ میں نے 5 وقت نماز پڑھی تھی، بہت زیادہ نماز، ماشاءاللہ سے میں نے ایک نماز بھی نہیں چھوڑی تھی، اور اس کے علاوہ میں تہجد بھی پڑھتی تھی کبھی کبھار، اور نماز تو میں 5 وقت پڑھتی تھی لیکن کبھی کبھار تہجد بھی پڑھتی تھی۔ اس کے علاوہ تیسرا کام جو میں کرتی تھی، میں اپنی حیثیت کے مطابق جتنا مجھ سے ہو سکتا تھا میں صدقہ دیتی تھی۔ تو آپ ان تینوں عادتوں کو اپنا معمول بنا لیں، نماز پڑھا کریں، صدقہ دیا کریں، ٹھیک ہے؟ اور شکر گزاری کی عادت کو اپنائیں۔ اللہ تعالیٰ نے جس حال میں بھی رکھا ہے نا، شکر ادا کیا کریں، کبھی اللہ تعالیٰ سے شکوہ شکایتیں نہیں کریں۔ یہ جو شکوہ شکایتیں کرنے والی عادت ہوتی ہے نا، یہ انسان کو بہت ہی کہ پھر اللہ کی نظروں میں بھی اللہ تعالیٰ بھی اس چیز کو پسند نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ بھی کہتے ہیں کہ میں نے جس حال میں آپ کو رکھا ہے شکر ادا کیا کریں۔ دیکھیں نا، آپ جب اپنے سے کمتر لوگوں کو دیکھتے ہیں نا، کمتر تو نہیں کہنا چاہیے لیکن اپنے سے کم لوگوں کو، جیسے حیثیت میں کم ہو جاتا ہے، یا کبھی آپ کی خوبصورتی میں آپ سے کچھ کم لوگ ہوتے ہیں، اور یا اگر آپ کسی معذور انسان کو دیکھتے ہیں تو آپ شکر ادا کیا کریں کہ یا اللہ تو نے نا ہمیں ایک مکمل انسان بنایا ہے۔ جب آپ کسی بے اولاد کو دیکھیں تو اپنی اولاد کو دیکھ کر شکر ادا کیا کریں۔ ایسی چھوٹی چھوٹی چیزوں پر جب آپ شکر ادا کرنے والے بن جائیں گے نا، تو اللہ تعالیٰ آپ کو وہاں سے دیتے ہیں جہاں سے آپ کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں شکر ادا کرنے والے کو اور زیادہ دیتا ہوں۔ تو صدقہ دینے سے، شکر ادا کرنے سے اللہ تعالیٰ زیادہ دیتے ہیں۔ آپ کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہے، کسی بھی چیز کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ کے نام کا واسطہ دے کر اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ اللہ تعالیٰ کی جو خوبیاں ہیں، اللہ تعالیٰ کی ہر ذات، اللہ تعالیٰ کی ہر صفت ایسی ہے کہ جس پہ اگر ہم بات کرنا چاہیں تو میں کہتی ہوں زندگی گزر جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کی صفات ہم بیان نہیں کر سکتے۔ تو وظیفہ جب بھی کیا کریں، اس سے پہلے آپ نے 5 وقت نماز تو ہر حال میں لازمی پڑھنی چاہیے نا۔ میں یہ نہیں کہتی کہ وظیفے سے پہلے 5 وقت نماز پڑھیں، ادروائز نہیں پڑھیں۔ نماز آپ کو ہر حال میں پڑھنی ہے، نماز تو کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے نا، نماز پڑھا کریں۔ اس کے علاوہ جب بھی کوئی، میرا تو یہی ہے، میں آپ کو بھی یہی آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے بھی ایسے ہی کرنا ہے کہ کوئی بھی وظیفہ ہے، کسی بھی خاص ضرورت کے لیے آپ کر رہے ہیں، اپنے کسی رشتے کے لیے کر رہے ہیں، آپ کا رشتہ نہیں ہو رہا ہے، یا آپ کی اولاد نہیں ہو رہی ہے، یا رزق کے لیے کر رہے ہیں، نوکری کے لیے کر رہے ہیں، ایون کسی بھی چیز کے لیے آپ کوئی بھی وظیفہ کر رہے ہیں نا، تو سب سے پہلے صدقہ دے دیا کریں، ٹھیک ہے؟ جب آپ صدقہ دے دیتے ہیں نا تو وہ کام بہت آسانی سے ہو جاتا ہے۔ تو میرا تو آپ کو یہی ہے مشورہ کہ صدقہ پہلے دیا کریں۔ اور یہ وظیفہ میں جو شیئر کرنے جا رہی ہوں نا، یہ میرے ساتھ تب ہوا تھا جب میں اپنی امی کی طرف چلی گئی تھی ناراض ہو کے نا، بہت زیادہ میری لائف میں مسئلے بن گئے تھے۔ تو مجھے ممکن بھی نہیں لگتا تھا کہ کبھی میرے ہسبینڈ مجھے لینے بھی آئیں گے، لیکن کسی کے کہنے پہ نا میں نے یہ وظیفہ کیا تھا۔ انہوں نے بولا تھا آپ یہ وظیفہ کریں، انشاءاللہ اس کے ذریعے سے نا آپ کے ہسبینڈ آپ کو لینے آ جائیں گے۔ یہاں پر پہلے میں وظیفہ بتاتی ہوں، اس کے بعد میں آپ کو ایک اور طریقہ بھی نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گی کہ کس طرح آپ اپنے ہسبینڈ کے لیے وظیفہ پڑھ کے اس کے دل میں محبت پیدا کر سکتی ہیں۔ تو وظیفہ یہ تھا کہ آپ نے نا ایک چھوٹا سا لفظ ہے، حامیم لا ینصرون، حامیم لا ینصرون، یہاں پر میں مینشن کر دیتی ہوں، حامیم لا ینصرون، ایسے پڑھتے رہنا، ورد کرتے رہنا، وضو ہے نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ نے اٹھتے بیٹھتے یہی، اور مائنڈ میں نا یہ تصور کرنا ہے کہ یا اللہ میرا یہ کام ہو جائے، ٹھیک ہے؟ یا اللہ میرا یہ کام ہو جائے، اپنے مائنڈ میں اس کام کو رکھنا ہے، اور یہ وظیفہ آپ نے ایسے ورد کرتے رہنا ہے، جیسے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آپ نے حامیم لا ینصرون، حامیم لا ینصرون پڑھتے رہنا ہے، اور مائنڈ میں وہی خیال رکھنا ہے کہ یا اللہ میرا یہ کام ہو جائے۔ اگر آپ کا رشتہ نہیں ہو رہا تو آپ نے یہ مائنڈ میں رکھنا ہے کہ یا اللہ میرا رشتہ ہو جائے۔ ایون کہ کسی بھی مسئلے کے لیے، اگر آپ کے ہسبینڈ آپ سے ناراض ہیں، آپ اپنی امی کی طرف چلی گئی ہیں، تو آپ یہ مائنڈ میں رکھیں یا اللہ میں یہ وظیفہ کر رہی ہوں، میرے ہسبینڈ مجھے لینے آ جائیں۔ ایون کہ کوئی بھی مسئلہ ہے نا، میں کہہ رہی ہوں دنیا کا کوئی بھی مسئلہ ہے، ہاں توکل ہونا چاہیے،
کوئی بھی وظیفہ ہے آپ نے کامل ایمان کے ساتھ رکھنا ہے، مائنڈ میں کوئی بھی ڈاؤٹ نہ ہو۔ یہ دیکھیں آپ مانگ کس ذات رہے، میں ہمیشہ ہر ویڈیو میں یہی بات کرتی ہوں کہ کچھ بھی ہے نا، کوئی بھی وظیفہ آپ کر رہی ہیں، کچھ بھی مانگ رہی ہیں نا، تو اپنے مائنڈ میں یہ رکھا کریں کہ آپ کس سے مانگ رہی ہیں، آپ کس سے مانگ رہی ہیں، کس ہستی سے مانگ رہی ہیں۔ جب آپ کے مائنڈ میں دینے والی ہستی ہوگی نا، جب آپ کے مائنڈ میں یہ ہوگا کہ میں صرف اللہ سے مانگ رہی ہوں، دنیا کے کسی انسان سے نہیں مانگ رہی، دنیا کے کسی انسان سے، چاہے وہ ہمارے ماں باپ بھی ہے نا، تو زندگی کے کسی موڑ پر وہ بھی ہمیں کسی نہ کسی چیز کا انکار کر دیتے ہیں، لیکن اللہ وہ واحد ہستی ہے جو انکار کبھی نہیں کرتا۔ ہاں دیر ہو جاتی ہے کسی نہ کسی کام میں، لیکن اس کام میں بھی ہماری بہتری ہوتی ہے۔ تو اللہ کے ہر کام میں مصلحت ہوتی ہے۔ آپ یہ وظیفہ کریں، آپ دن رات آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یہ وظیفہ کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا پہلے دن ہی آپ دیکھیں گے کہ آپ کا کام بن جائے گا۔ حامیم لا ینصرون آپ نے پڑھنا ہے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے۔ یہ میرا لائف کا ایکسپیرینس ہے، میں نے یہ آزمایا ہے وظیفہ، اور الحمدللہ میرا وہ کام ہوا ہے جو ناممکن تھا۔ مجھے نہیں لگتا تھا میرے شوہر مجھے کبھی لینے بھی آئیں گے، اور الحمدللہ آج میں اپنے گھر میں ہوں، خوش ہوں۔ میرے لیے دعا کیجیے گا، اللہ تعالیٰ مجھے ہمیشہ خوش رکھے، اور میں آپ کے لیے دعا کروں گی۔ آپ ہماری فیملی ہیں، میں آپ کی فیملی ہوں۔ ایک دوسرے سے پیار محبت سے رہنے سے، محبت بانٹنے سے ہی انسان خوش رہ سکتا ہے۔ جزاک اللہ، دعا میں یاد رکھیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک بھی کر دیا کریں۔